ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 46ویں قسط۔ عصمت چغتائی کی تحریر، بچو پھپھی۔ جب پہلی بار میں نے انہیں دیکھا تو وہ رحمان بھائی کے پہلے منزلے کی کھڑکی میں بیٹھی لمبی لمبی گالیاں اور کوسنے دے رہی تھی۔ یہ کھڑکی ہمارے صحن میں کھلتی تھی اور قانوناً اسے بند رکھا جاتا تھا کیونکہ پردے والی بیویوں کا سامنا ہونے کا ڈر تھا۔ رحمان بھائی رنڈیوں کے جمع دار تھے۔ کوئی شادی بیاہ ختنہ بسم اللہ کی رسم ہوتی، رحمان بھائی اونے پونے ان رنڈیوں کو بلا دیتے اور غریب کے گھر میں بھی وہی جان مشتری بائی اور انوری کہروا ناچ جاتی۔ مگر محلے ٹولے کی لڑکیاں بالیاں ان کی نظر میں اپنی سگی ماں بہنیں تھیں۔ ان کے چھوٹے بھائی بندو اور گیندا آئے دن تانک جھانک کے سلسلے میں سر پھٹول کیا کرتے تھے۔ ویسے رحمان بھائی محلے کی نظروں میں کوئی اچھی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کی زندگی میں ہی اپنی سالی سے جوڑ توڑ کر لیا تھا۔ اس یتیم سالی کا سوائے اس بہن کے اور کوئی مرا جیتا نہ تھا۔ بہن کے یہاں پڑی تھی، اس کے بچے پالتی تھی، بس دودھ پلانے کی کسر تھی، باقی سارا گومود وہی کرتی تھی۔ اور پھر کسی نک چڑی نے اس بہن کے بچے کے منہ میں ایک دن چھات دیتے دیکھ لیا۔ بھانڈا پھوٹ گیا اور پتا چلا کہ بچوں میں آدھے بالکل خالہ کی صورت پر ہیں۔ گھر میں رحمان بھائی کی دلہن چاہے بہن کی درگت بناتی ہوں، پر کبھی پنچوں میں اقرار نہ کیا۔ یہی کہا کرتی تھیں، جو کنواری کو کہے گا اس کے دیدے گھٹنوں کے آگے آئیں گے۔ ہاں، بر کی تلاش میں ہردم سوکھا کرتی تھیں، پر اس کیڑے بھرے کباب کو کہاں جڑتا۔ ایک آنکھ میں یہ بڑی کوڑی سی پھلی تھی، پیر بھی ایک ذرا چھوٹا تھا، کولہا دبا کر چلتی تھی۔ سارے محلے میں ایک عجیب طرح کا بائیکاٹ ہو چکا تھا۔ لوگ رحمان بھائی سے کام پڑتا تو دھونس جما کر کہہ دیتے، محلے میں رہنے کی اجازت دے رکھی تھی، یہی کیا کم عنایت تھی؟ رحمان بھائی اسی کو اپنی عزت افزائی سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ رحمان بھائی کی کھڑکی میں بیٹھ کر طویل طویل گالیاں دیا کرتی تھیں، کیونکہ باقی محلے کے لوگ ابا سے دبتے تھے، میجسٹریٹ سے کون بیر مول لے۔ اس دن پہلی دفعہ مجھے معلوم ہوا کہ یہ ہماری اکلوتی سگی پھوپھی بادشاہی خانم ہے، اور یہ لمبی لمبی گالیاں ہمارے خاندان کو دی جا رہی تھیں۔ اماں کا چہرہ فق تھا اور وہ اندر کمرے میں سہمی بیٹھی تھی، جیسے بچوں پھوپھی کی آواز ان پر بجلی بن کر ٹوٹ پڑے گی۔ 6 ماہے اسی طرح بادشاہی خانم رحمان بھائی کی کھڑکی میں بیٹھ کر ہنکارتیں۔ ابا میاں ان سے ذرا سی آڑ لے کر مزے سے آرام کرسی پر دراز اخبار پڑھتے رہتے اور موقع محل پر کسی لڑکے بالے کے ذریعے کوئی ایسی بات جواب میں کہہ دیتے کہ پھوپھی بادشاہی پھر شتابیاں چھوڑنے لگتی۔ ہم لوگ سب کھیل کود پڑھنا لکھنا چھوڑ کر صحن میں گچھا بنا کر کھڑے ہو جاتے اور مٹر مٹر اپنی پیاری پھوپھی کے کوسنے سنا کرتے۔ جس کھڑکی میں وہ بیٹھی تھیں وہ ان کے طویل جسم سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ ابا میاں سے اتنی ہم شکل تھیں کہ جیسے وہی مونچھیں اتار کر دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھ گئے ہوں، اور باوجود کوسنے اور گالیاں سننے کے ہم لوگ بڑے اطمینان سے انہیں تکا کرتے تھے۔ 5.5 فٹ کا قد، 4 انگل چوڑی کلائی، شیر سا کلہ، سفید بگلا بال، بڑا سا دہانہ، بڑے بڑے دانت، بھاری سی تھوڑی، اور آواز تو ماشاءاللہ ابا میاں سے ایک سر نیچی ہی ہوگی۔ پھوپھی بادشاہی ہمیشہ سفید کپڑے پہنا کرتی تھی۔ جس دن پھوپھا مسعود علی نے مہترانی کے سنگ کلیلے کرنا شروع کی، پھوپھی نے بٹے سے ساری چوڑیاں چھنا چھن توڑ ڈالی، رنگا دوپٹہ اتار دیا، اور اس دن سے وہ انہیں مرحوم یا مرنے والا کہا کرتی تھی۔ مہترانی کو چھونے کے بعد انہوں نے ہاتھ پیر اپنے جسم کو نہ لگنے دیے۔ یہ سانحہ جوانی میں ہوا تھا اور جب سے رنڈاپا جھیل رہی تھی۔ ہمارے پھوپھا ہماری اماں کے چچا بھی تھے۔ ویسے تو نہ جانے کیا گھپلا تھا، میرے ابا میری اماں کے چچا لگتے تھے، اور شادی سے پہلے جب وہ چھوٹی سی تھیں تو میرے ابا کو دیکھ کر ان کا پیشاب نکل جاتا تھا، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ان کی منگنی اسی بھیانک دیو سے ہونے والی ہے تو انہوں نے اپنی دادی یعنی ابا کی پھوپھی کی پٹاری سے افیون چرا کر کھا لی تھی۔ افیون زیادہ نہیں تھی اور کچھ دن لوٹ پوٹ کر اچھی ہو گئی۔ ان دنوں ابا علی گڑھ کالج میں پڑھتے تھے۔ ان کی بیماری کی خبر سن کر امتحان چھوڑ کر بھاگے۔ بڑی مشکل سے ہمارے نانا، جو ابا کے پھوپھیزاد بھائی بھی تھے اور بزرگ دوست بھی، انہوں نے سمجھا بجھا کر واپس امتحان دینے بھیجا تھا۔ جتنی دیر وہ رہے بھوکے پیاسے ٹہلتے رہے۔
اد کھلی آنکھوں سے میری اماں نے ان کا چوڑا چکلا سایہ پردے کے پیچھے بے قراری سے تڑپتے دیکھا۔ امراؤ بھائی، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ دیو کی آواز لرز رہی تھی۔ نانا میاں خوب ہنسے۔ ارے نہیں برادر، خاطر جمع رکھو، کچھ نہ ہوگا۔ اس وقت میری منی سی معصوم ماں ایک دم عورت بن گئی تھی۔ اس کے دل سے ایک دم دیوزات انسان کا خوف نکل گیا تھا۔ جبھی تو میری پھپھی بادشاہی کہتی تھی میری اماں جادوگرنی ہے، اور اس کا تو میرے بھائی سے شادی سے پہلے تعلق ہو کر پیٹ گرا تھا۔ میری اماں اپنے جوان بچوں کے سامنے جب یہ گالیاں سنتی تو ایسی بسور بسور کر روتی کہ ہمیں ان کی مار فراموش ہو جاتی اور پیار آنے لگتا۔ مگر یہ گالیاں سن کر ابا کی گمبھیر آنکھوں میں پریاں ناچنے لگتی۔ وہ بڑے پیارے سے ننھے بھائی کے ذریعے کہلواتے، کیوں پھپھی، آج کیا کھایا ہے؟ تیری میاں کا کلیجہ۔ اس بے تکے جواب سے پھپھی جل کر مرنڈا ہو جاتی۔ ابا پھر جواب دلواتے، ارے پھپھی، جب ہی منہ میں بواسیر ہو گئی، جلاب لو جلاب۔ وہ میرے نوجوان بھائی کی مچمچاتی لاش پر کووں چیلوں کی دعوت دینے لگتی۔ ان کی دلہن جو نہ جانے بیچاری اس وقت بیٹھی اپنے خیالی دولہا کے عشق میں لرز رہی ہوگی، رنڈاپے کی دعائیں دیتی، اور میری اماں کانوں میں انگلیاں دے کر بت بتاتی، جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو۔ پھر ابا اکساتے اور ننھے بھائی پوچھتے، پھپھی بادشاہی، مہترانی پھپھی کا مزاج تو اچھا ہے؟ اور ہمیں ڈر لگتا کہ کہیں پھپھی کھڑکی میں سے پھاند نہ پڑے۔ ارے جا سپولیے، میرے منہ نہ لگ، نہیں تو جوتی سے منہ مسل دوں گی۔ ارے یہ بڈھا اندر بیٹھا کیا لونڈوں کو سکھا رہا ہے؟ مغل بچہ ہے تو سامنے آ کر بات کرے۔ رحمان بھائی، اے رحمان بھائی، اس بورانی کتیا کو سنکھیا کیوں نہیں کھلاتے؟ ابا کے سکھانے پر ننھے بھائی ڈرتے ہوئے بولتے، حالانکہ انہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ آواز ان کی ہے مگر الفاظ ابا میاں کے ہیں، لہٰذا گناہ ننھے بھائی کی جان پر نہیں۔ مگر پھر بھی بالکل ابا کی شکل کی پھپھی کی شان میں کچھ کہتے ہوئے انہیں پسینے آ جاتے تھے۔ کتنا زمین و آسمان کا فرق تھا ہمارے ددیال اور ننیال والوں میں۔ ننیال والے حکیم و گلی میں تھے اور ددیال والے گاڑی بانو کٹہرے۔ ننیال والے سلیم چشتی کے خاندان سے تھے، جنہیں مغل بادشاہ نے مرشد کا مرتبہ دے کر نجات کا راستہ پہچانا۔ ہندوستان میں اسے بسے عرصہ گزر چکا تھا، رنگتیں سنولا چکی تھیں، نقوش نرم پڑ چکے تھے، مزاج ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ ددیال والے باہر سے سب سے آخری کھیپ میں آنے والوں میں سے تھے۔ ذہنی طور پر ابھی تک گھوڑوں پر سوار منزلیں مار رہے تھے، خون میں لاوا دہک رہا تھا۔ کھڑے کھڑے تلوار جیسے نقوش، لال فرنگیوں جیسے منہ، گریلوں جیسی قد و قامت، شیروں جیسی گرجدار آوازیں، شہتیر جیسے ہاتھ پاؤں۔ اور ننیال والے نازک ہاتھ پیروں والے، شاعرانہ طبیعت کے، دھیمی آواز میں بولنے چالنے کے عادی۔ زیادہ تر حکیم، عالم اور مولوی تھے، جبھی محلے کا نام حکیم و گلی پڑ گیا تھا۔ کچھ کاروبار میں بھی حصہ لینے لگے تھے، شال باف دوز اور عطار وغیرہ بن چکے تھے۔ حالانکہ میری ددیال والے ایسے لوگوں کو کنجڑے قصائی ہی کہا کرتے تھے، کیونکہ خود زیادہ تر فوج میں تھے۔ ویسے مار دھاڑ کا شوق ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ کشتی، پہلوانی، تیراکی میں نام پیدا کرنا، پنجہ لڑانا، تلوار اور پٹے کے ہاتھ دکھانا، اور 64-25 کو جو میری ننیال کے مرغوب ترین کھیل تھے، ہجڑوں کے کھیل سمجھنا۔ کہتے ہیں جب آتش فشاں پہاڑ پھٹتا ہے تو لاوا وادی کی گود میں اتر آتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے ددیال والے ننیال والوں کی طرف خود بخود کھچ کر آ گئے۔ یہ میل کب اور کس نے شروع کیا سب شجرے میں لکھا ہے، مگر مجھے ٹھیک سے یاد نہیں۔ میرے دادا ہندوستان میں پیدا نہیں ہوئے تھے، دادیاں بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، مگر ایک چھوٹی سی بہن بن بیاہی تھی، نہ جانے کیوں کر وہ شیخوں میں بیاہ دی گئیں۔ شاید میری اماں کے دادا نے میرے دادا پر کوئی جادو کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنی بہن بقول پھپھی بادشاہی کنجڑوں قصائیوں میں دے دی۔ اپنے مرحوم شوہر کو گالیاں دیتے وقت وہ ہمیشہ اپنے باپ کو قبر میں چین نہ ملنے کی بددعائیں دیا کرتی، جنہوں نے چغتائی خاندان کی مٹی پلید کر دی۔ میری پھپھی کے 3 بھائی تھے، میرے تایا، میرے ابا میاں اور میرے چچا۔ بڑے 2 ان سے بڑے تھے اور چچا سب سے چھوٹے تھے۔ 3 بھائیوں کی ایک لاڈلی بہن، ہمیشہ کی نخریلی اور تنک مزاج تھی۔
وہ ہمیشہ تینوں پر روب جماتی اور لاڈ کرواتی، بالکل لونڈوں کی طرح پلی۔ شہ سواری، تیر اندازی اور تلوار چلانے کی بھی خاصی مشق تھی۔ ویسے تو پھیل پھال کر ڈھیر معلوم ہوتی تھی، مگر پہلوانوں کی طرح سینہ تان کر چلتی تھی۔ سینہ تھا بھی 4 عورتوں جتنا۔ ابا مذاق میں اماں کو چھیڑا کرتے، بیگم بادشاہی سے کشتی لڑو گی؟ ہاں ہاں، بلا اپنی اماں کو، آ جائے خم ٹھوک کر۔ ارے الو نہ بنا دوں تو مرزا کریم بیگ کی اولاد نہیں، باپ کا نطفہ ہے تو بلا ملا زادی کو۔ اور میری اماں اپنا لکھنؤ کا بڑے پانچوں کا پاجامہ سمیٹ کر کونے میں دبک جاتی۔ پھپھی بادشاہی، دادا میاں گوار تھے نا، بڑے نانا جان انہیں آمد نامہ پڑھایا کرتے تھے۔ ہمارے نانا کے دادا جان نے کبھی دادا کو کچھ پڑھا دیا ہوگا۔ ابا میاں چھیڑنے کو بات کو توڑ موڑ کر کہلواتے، ارے وہ استنجے کا ڈھیلا کیا میرے باوا کو پڑھاتا، مجاور کہیں کا، ہمارے ٹکڑوں پر پلتا تھا۔ یہ سلیم چشتی اور اکبر بادشاہ کے رشتے سے حساب لگایا جاتا۔ ہم لوگ چغتائی اکبر بادشاہ کے خاندان سے تھے، جنہوں نے میری ننیال کے سلیم چشتی کو پیر و مرشد کہا تھا، مگر پھپھی کہتی خاک پیر و مرشد کی دم، مجاور تھے مجاور۔ 3 بھائی تھے، مگر تینوں سے لڑائی ہو چکی تھی، اور وہ غصہ ہوتی تو تینوں کی دھجیاں بکھیر دیتی۔ بڑے بھائی بڑے اللہ والے تھے، انہیں حقارت سے فقیر اور بھیک منگا کہتی۔ ہمارے ابا گورنمنٹ سروس میں تھے، انہیں غدار اور انگریزوں کے غلام کہتی، کیونکہ مغل شاہی انگریزوں نے ختم کر ڈالی، ورنہ آج مرحوم پتلی دال کے کھانے والے جولاہے یعنی میرے پھپھا کے بجائے وہ لال قلعے میں زیب النساء کی طرح عرق گلاب میں غسل فرما کر کسی ملک کے شہنشاہ کی ملکہ بنی بیٹھی ہوتی۔ تیسرے یعنی چچا بڑے 10 نمبر کے بدماشوں میں سے تھے، اور سپاہی ڈرتا ڈرتا میجسٹریٹ بھائی کے گھر ان کی حاضری لینے آیا کرتا تھا۔ انہوں نے کئی قتل کیے تھے، ڈاکے ڈالے تھے، شراب اور رنڈی بازی میں اپنی مثال آپ تھے۔ وہ انہیں ڈاکو کہا کرتی تھی، جو ان کے کریئر کو دیکھتے ہوئے قطعی پھسپھسا لفظ تھا، مگر جب وہ اپنے مرحوم شوہر سے غصہ ہوتی تو کہا کرتی، منہ جلے، نگوری ناہٹی نہیں ہوں، 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، ان کو خبر ہو گئی تو دنیا کا نہ رہے گا، اور کچھ نہیں، اگر چھوٹا سن لے تو پل بھر میں انتڑیاں نکال کر ہاتھ میں تھما دے گا۔ ڈاکو ہے ڈاکو، اس سے بچ گیا تو مجلہ میجسٹریٹ تجھے جیل میں سڑا دے گا، ساری عمر چکیاں پسوائے گا، اور اس سے بچ گیا تو بڑا جو اللہ والا ہے تیری عاقبت خاک میں ملا دے گا۔ دیکھ مغل بچی ہوں، تیری اماں کی طرح شیخانی نتانی نہیں۔ مگر میرے پھپھا اچھی طرح جانتے تھے کہ تینوں بھائی ان پر رحم کھاتے تھے، اور وہ بیٹھے مسکراتے رہتے ہیں، وہی میٹھی میٹھی زہریلی مسکراہٹ جس کے ذریعے سے میرے ننیال والے ددیال والوں کو برسوں سے جلا رہے تھے۔ ہر عید بقرعید کو میرے ابا میاں بیٹوں کو لے کر عیدگاہ سے سیدھے پھپھی اماں کے ہاں کوسنے اور گالیاں سننے جایا کرتے تھے۔ وہ فوراً پردہ کر لیتی اور کوٹری میں سے میری جادوگرنی ماں اور ڈاکو ماموں کو کوسنے لگتی، نوکر کو بلوا کر سوئیاں بھجواتی، مگر یہ کہتی پڑوسن نے بھیجی ہیں، ان میں زہر تو نہیں ملا ہوا ہے، ابا چھیڑنے کو کہتے، اور پھر سارے ننیال کے چیتھرے بکھیرے جاتے، سوئیاں کھا کر عیدی دیتے جو وہ فوراً زمین پر پھینک دیتی، اپنے سالوں کو دو، وہی تمہاری روٹیوں پر پلے ہیں، اور ابا چپ چاپ چلے آتے۔ وہ جانتے تھے کہ پھپھی بادشاہی وہ روپے گھنٹوں آنکھوں سے لگا کر روتی رہیں گی۔ بھتیجوں کو وہ آڑ میں بلا کر عیدی دیتی، حرام زادوں، اگر اماں ابا کو بتلایا تو بوٹیاں کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گی۔ ہاں، اماں ابا کو معلوم تھا کہ لڑکوں کو کتنی عیدی ملی۔ اگر کسی عید پر کسی وجہ سے ابا میاں نہ جا پاتے تو پیغام پر پیغام آتے، اور نصرت خانم بیوہ ہو گئیں، چلو اچھا ہوا، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ برے برے پیغام شام تک آتے ہی رہتے، اور پھر وہ خود رحمان بھائی کے کوٹھے پر سے گالیاں برسانے آ جاتی۔ ایک دن عید کی سوئیاں کھاتے کھاتے کچھ گرمی سے جی مالش کرنے لگا، ابا میاں کو الٹی ہو گئی۔ لو بادشاہی خانم، کہا سنا معاف کرنا، ہم تو چلے۔ ابا میاں نے کراہ کر آواز بنائی، اور پھپھی لشتم پشتم پردہ پھینک چھاتی کوٹتی نکل آئی۔ ابا کو شرارت سے ہنستا دیکھ کر الٹے پاؤں کوستی لوٹ گئیں۔ ارے تم آ گئی بادشاہی، تو ملک الموت بھی گھبرا کر بھاگ گئے، ورنہ ہم تو آج ختم ہی ہو جاتے۔
ابا نے کہا۔ نہ پوچھئے پھوپھی نے کتنے وزنی کوسنے دیے۔ انہیں خطرے سے باہر دیکھ کر بولی، اللہ نے چاہا بجلی گرے گی، نالی میں گر کر دم توڑو گے، ارے کوئی میت کو کاندھا دینے والا نہ بچے گا۔ ابا چڑانے کو انہیں 2 روپے بھیجواتے۔ بھائی ہماری خاندانی ڈومنیاں گالیاں دے دیں تو انہیں بیل تو ملنی ہی چاہیے۔ اور پھوپھی بوکلاہٹ میں کہہ جاتی، اے بیل دے اپنی اماں بہنیاں کو، اور پھر فوراً اپنا منہ پیٹنے لگتی، خود ہی کہتی، اے بادشاہی بندی تیرے منہ کو کالک لگے، اپنی میت آپ پیٹ رہی ہے۔ پھوپھی کو اصل میں بھائی ہی سے بیر تھا، بس ان کے نام پر آگ لگ جاتی۔ ویسے کہیں ابا کے بغیر اماں نظر آ جاتی تو گلے لگا کر پیار کرتی، پیار سے نچو نچو کہتی، اے بچے تو اچھے ہیں۔ وہ بالکل بھول جاتی کہ یہ بچے اسی بدذات بھائی کے ہیں جسے وہ ازل سے ابد تک کوستی رہیں گی۔ اماں ان کی بھتیجی بھی تھی۔ بھائی کس قدر گھپلا تھا، میری ددیال ننیال میں ایک رشتے سے میں اپنی اماں کی بہن بھی لگتی تھی۔ اس طرح میرے ابا میرے دولہا بھائی بھی ہوتے تھے۔ میری ددیال کو ننیال والوں نے کیا کیا غم نہ دیے۔ غضب تو جب ہوا جب میری پھوپھی کی بیٹی مسرت خانم ظفر ماموں کو دل دے بیٹھی۔ ہوا یہ کہ میری اماں کی دادی یعنی ابا کی پھوپھی جب لبے دم ہوئی تو دونوں طرف کے لوگ تیمارداری کو پہنچے۔ میرے ماموں بھی اپنی دادی کو دیکھنے گئے، مسرت خانم بھی اپنی اماں کے ساتھ ان کی پھوپھی کو دیکھنے آئیں۔ بادشاہی پھوپھی کو کچھ ڈر خوف تو تھا نہیں، وہ جانتی تھیں کہ میرے ننیال والوں کی طرف سے انہوں نے اپنی اولاد کے دل میں اطمینان بخش حد تک نفرت بھر دی ہے، اور 15 برس کی مسرت خانم کا ابھی سن ہی کیا تھا، اماں کے کولے سے لگ کر تو سوتی تھی، دودھ پیتی ہی تو انہیں لگتی تھی۔ پھر جب میرے ماموں نے اپنی کرنجی شربت بھری آنکھوں سے مسرت جہاں کے لچکدار سراپے کو دیکھا تو وہیں کی وہیں جم کر رہ گئیں۔ دن بھر بڑے بوڑھے تیمارداری کر کے تھک کر سو جاتے تو یہ فرما بردار بچے سرہانے بیٹھے مریضہ پر کم، ایک دوسرے پر زیادہ نگاہ رکھتے۔ جب مسرت جہاں برف میں تر کپڑا بڑی بی کے ماتھے پر بدلنے کو ہاتھ بڑھاتی تو ظفر ماموں کا ہاتھ وہاں پہلے سے موجود ہوتا۔ دوسرے دن بڑی بی نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں، لرزتی کانپتی گاؤں تکیے کے سہارے اٹھ بیٹھی۔ اٹھتے ہی سارے خاندان کے ذمہ دار لوگوں کو طلب کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو حکم ہوا، قاضی کو بلواؤ۔ لوگ پریشان کہ بڑھیا قاضی کو کیوں بلا رہی ہے، کیا آخری وقت سہاگ رچائے گی؟ مگر کس کو دم مارنے کی ہمت تھی؟ دونوں کا نکاح پڑھاؤ۔ لوگ چکرائے، ارے کن دونوں کا؟ مگر ادھر مسرت جہاں پٹ سے بے ہوش ہو کر گریں، ادھر ظفر ماموں بوکھلا کر باہر چلے۔ چور پکڑے گئے، نکاح ہو گیا۔ بادشاہی پھوپھی سناٹے میں رہ گئیں۔ حالانکہ کوئی خطرناک بات نہ ہوئی تھی، دونوں نے صرف ہاتھ ہی تو پکڑے تھے، مگر بڑی بی کے لیے بس یہی حد تھی۔ اور پھر جو بادشاہی پھوپھی کو دورہ پڑا ہے تو بس گھوڑے اور تلوار کے بغیر انہوں نے کشتوں کے پشتے لگا دیے، کھڑے کھڑے بیٹی داماد کو نکال دیا، مجبوراً ابا میاں دولہا دلہن کو اپنے گھر لے آئے۔ اماں تو چانسی بھابھی کو دیکھ کر نہال ہو گئیں، بڑی دھوم دھام سے ولیمہ کیا۔ بادشاہی پھوپھی نے اس دن سے اپنی پھوپھی کا منہ نہیں دیکھا، بھائی سے پردہ کر لیا۔ میاں سے پہلے ہی ناچاقی تھی، دنیا سے منہ پھیر لیا، اور ایک زہر تھا کہ ان کے دل و دماغ پر چڑھتا ہی گیا۔ زندگی سانپ کے پھن کی طرح ڈسنے لگی۔ بڑھیا نے پوتے کے لیے میری بچی کو پھنسانے کے لیے مکر گانٹھا تھا، وہ برابر یہی کہے جاتی، کیونکہ واقعی وہ اس کے بعد 20 سال تک اور جیں۔ کون جانے ٹھیک ہی کہتی ہوں پھوپھی۔ مرتے دم تک بہن بھائی میں میل نہ ہوا۔ جب ابا میاں پر فالج کا چوتھا حملہ ہوا اور بالکل ہی وقت آ گیا تو انہوں نے پھوپھی بادشاہی کو کہلا بھیجا، بادشاہی خانم، ہمارا آخری وقت ہے، دل کا ارمان پورا کرنا ہو تو آ جاؤ۔ نہ جانے اس پیغام میں کیا تیر چھپے تھے، بھیا نے پھینکے اور بہنیا کے دل میں ترازو ہو گئے۔ ہلہلاتی، چھاتی کوٹتی، سفید پہاڑ کی طرح بھونچال لاتی ہوئی بادشاہی خانم اس ڈیوڑی پر اتریں جہاں اب تک انہوں نے قدم نہیں رکھا تھا۔ لو بادشاہی، تمہاری دعا پوری ہو رہی ہے۔ ابا میاں تکلیف میں بھی مسکرا رہے تھے، ان کی آنکھیں اب بھی جوان تھیں۔
پھپھی بادشاہی باوجود بالوں کے وہی منی سی بچوں لگ رہی تھیں جو بچپن میں بھائیوں سے مچل کر بات منوا لیا کرتی تھیں۔ ان کی شیر جیسی خرانٹ آنکھیں ایک میمنے کی معصوم آنکھوں کی طرح سہمی ہوئی تھیں۔ بڑے بڑے آنسو ان کی سنگے مرمر کی چٹان جیسے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ہمیں کوسو بچوں بھی، ابا نے پیار سے کہا۔ میری ماں نے سسکتے ہوئے بادشاہی خانم سے کوسنے کی بھیک مانگی۔ یا اللہ، یا اللہ، انہوں نے گرجنا چاہا مگر کانپ کر رہ گئیں۔ یا اللہ، یا اللہ، میری عمر میرے بھیا کو دے دے، یا مولا اپنے رسول کا صدقہ۔ وہ اس بچے کی طرح جھلا کر رو پڑیں جسے سبق یاد نہ ہو۔ سب کے منہ فق ہو گئے۔ اماں کے پیروں کا دم نکل گیا۔ یا خدا، آج بچوں پھپھی کے منہ سے بھائی کے لیے ایک کوسنا نہ نکلا۔ صرف ابا میاں مسکرا رہے تھے، جیسے ان کے کوسنے سن کر مسکرا دیا کرتے تھے۔ سچ ہے، بہن کے کوسنے بھائی کو نہیں لگتے، وہ ماں کے دودھ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔